عزیز طلبہ و طالبات، پیش درس اور جان پہچان کے بعد ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چھاؤنی میں ایک بگل بردار رہتا تھا۔ اس کے بگل پر چھاؤنی جاگتی تھی۔ صبح سویرے گہری نیند سوتے فوجی بگل کی آواز پر چونک کر اٹھتے، جلدی جلدی کپڑے پہنتے اور نیم گنودتے، یعنی آنکھوں میں آدھی نیند بھری ہوئی رہتی تھی، قطاروں میں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ بگل کی لے اور اس کے اتار چڑھاؤ پر ڈرل شروع ہوتی۔ سپاہی سے افسر تک سب اس کے بگل کی آواز پر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہوتے، اور جب تک بگل بجتا رہتا ان کی بھاگ دوڑ جاری رہتی۔ بگل بجاتے ہوئے بگل بردار کی آنکھوں میں تفاخر کی ایک شان ہوتی۔ تفاخر یعنی فخر محسوس کرتا تھا وہ۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس کے بگل کی آواز پر پوری پلٹن فوج کی ٹکڑی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، اور وہ اکثر اپنی بیوی سے بھی اس کا ذکر کرتا۔ بھلی مانوس، نیک عورت، یعنی اچھی انسان، میرا بگل نہ بجے تو پوری پلٹن سوئی رہ جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، بگل بجانے کی بھی ایک فوج میں ایک ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ اس کا کام تھا بگل بجانا۔ اگر وہ کسی روز نہ بجا پائے تو اس کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بیوی نے بے نیازی سے شانے ہلاتی تو وہ کہتا، شانے مطلب کاندھا، جھوٹ نہیں بولتا۔ سپاہی کی تو کیا حیثیت ہے، بڑا افسر تک میرے بگل کے تابع ہے۔ پھر خود ہی اس کا سر بلند ہو جاتا۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ اپنے بگل کو تھپ تھپاتا۔ پوری پلٹن کیا ساری چھاؤنی اس کے ماتحت ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں خاوند کے لیے ایک سرشاری کسی کیفیت آ جاتی، خوشی کی کیفیت آ جاتی۔ اپنے شوہر کی اعلی ظرفی کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی۔ واقعی وہ سچ ہی کہتا ہوگا، اور اسے بگل والے کی بیوی ہونے پر فخر کا احساس ہوتا۔ بگل والا کبھی کبھی اپنے دوستوں سے بھی کہتا، یہ بگل نہیں، اس کی آواز میں ایک جادو ہے، اور اس جادو کا جادوگر میں ہوں۔ اس کا سینہ پھول جاتا۔ وہ اس بات کو بیان کر کے بہت زیادہ خوش ہوتا۔ اس کی آواز پر تو کمانڈنٹ بھی اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر گراؤنڈ پر آ جاتا ہے۔ چھاؤنی میں چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوتی رہتی تھی، جن میں میاں بیوی دونوں کو دعوت دی جاتی۔ افسران کے ہاں اکثر پارٹیاں ہوتی ہیں تو جوڑے سے بلایا جاتا ہے۔ افسروں کی پارٹیوں میں تو عام سپاہی کو شرکت کی اجازت نہ تھی، لیکن سال میں ایک بڑے دربار منعقد ہوتے، بڑے پروگرام منعقد ہوتے، جن میں سب کو دعوت دی جاتی۔ بگل والے کی بیوی کبھی کسی پارٹی میں نہ گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ ایک عام سپاہی کی بیوی ہے۔ عام سپاہی، وہ سوچتی تھی کہ میرا شوہر فوج میں ایک عام سپاہی ہے، بڑی پوسٹ پر نہیں ہے۔ لیکن اب ایک عرصے سے بگل والے نے اپنی اہمیت کے ایسے قصے سنائے تھے کہ وہ اس بار بڑے دربار میں شریک ہونے پر تیار ہو گئی۔ بگل والے نے کہا، بھلی مانوس نیک عورت، کوئی اچھا جوڑا پہننا، تم کوئی معمولی عورت نہیں، بگل والے کی بیوی ہو، جس کی بگل کی آواز پر کمانڈنٹ بھی اٹینشن ہو جاتا۔
اٹینشن ہونا مطلب چاقو چوبند ہو جانا۔ ان کی شادی کے ابتدائی دنوں کا ایک جوڑا ایسا تھا جسے ایک بار ہی پہنا گیا تھا، کہیں جانے کا موقع ہی کب ملتا تھا۔ بیوی نے جوڑا نکالا، اسے کئی رخوں سے دیکھا، خوب جی لگا کر استری کیا، سیدھا کیا، پہنا تو اس کی چھپ ڈھب ہی بدل گئی۔ چھپ ڈھب یعنی حلیہ ہی بدل گیا۔ بگل والا خود دم بخود رہ گیا، دیکھتے ہی رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت اور بڑی پروقار، بڑی عظمت والی ہے۔ ایک افسر کی بیوی بھی ایسی نہیں، اس نے سوچا۔ اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، یعنی پاؤں کی دھول بھی نہیں۔ میری بیوی کی خوبصورتی کے سامنے کسی افسر کی بیوی بھی نہیں ویسی نظر نہیں آتی ہے، اور اسے ایک دم فخر کا احساس ہوا۔ میں بھی تو بگل والا ہوں، جس کی آواز پر پوری پلٹن اٹینشن ہو جاتی، چاقو چوبند ہو جاتی۔ بیوی غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی، یعنی بگل بردار اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے من ہی من میں اپنے خیالات اجاگر کر رہا تھا، سوچ رہا تھا۔ اچھا نہیں لگ رہا۔ اچھا بھلی مانس، نیک عورت، اتنا اچھا کہ بڑے بڑے افسر کی بیگم بھی تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکتی۔ بیوی کے چہرے پر شفق کے کئی رنگ ابھرے۔ ایک شوہر سے بیوی تعارفی کلمات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر یہ کسی افسر کی بیوی ہوتی اور اس طرح لش پش پارٹی میں آتی تو سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ بگل بردار سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی افسر کی بیوی ہوتی تو اس طرح بن ٹھن کر جو پارٹی میں آتی تو اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے اور ان سے باتیں کرتی اور طرح طرح سے اس کی تعریفیں کرتے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو پرے پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، میں سپاہی صحیح، لیکن معمولی سپاہی نہیں، بگل بردار ہوں۔ میرے بگل پر تو کمانڈنٹ بھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے طمانینت کا احساس ہوا، اطمینان کا احساس ہوا۔ اس نے بیوی پر ایک تنقیدی نظر ڈالی، غور سے دیکھا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک فٹ۔ پنڈال میں عورتوں اور مردوں کے راستے الگ الگ تھے۔ جہاں پروگرام تھا وہاں عورتوں اور مردوں کا راستہ الگ الگ تھا۔ وہ پہلی بار اس طرح کی کسی محفل میں آئی تھی، اس لیے گھبرائی سی تھی، ڈر رہی تھی۔ پہلی مرتبہ بڑے پروگرام میں آنا ہوا تھا اس کی بیوی کو، تو تھوڑا گھبرائی تھی۔ الگ الگ راستے دیکھ کر بولی، تو تم اور میں الگ الگ ہوں گے تو اس میں کیا ہے؟ تمہارے ساتھ اور عورتیں بھی تو ہوں گی۔ پھر اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ مونچھوں کو تاؤ دینا مطلب اپنے آپ کو ذرا غرور میں آنا اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کی۔ اور تم کوئی معمولی عورت نہیں، بگل بردار کی بیوی ہو، جس کے بگل پر تو افسران کمانڈنٹ بھی اٹینشن ہو جاتا ہے۔ اس نے باقی بات نہیں سنی اور جلدی سے اندر چلی گئی۔
ابھی بہت کم لوگ آئے تھے، کرسیاں تقریباً سبھی خالی تھی۔ وہ سب سے اگلی قطار میں جا بیٹھی جہاں صوفے لگائے گئے تھے۔ 3-4 لوگ جو انتظام پر مقرر تھے اسے اگلے صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نے اشارے سے دوسرے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ دوسرے نے نفی میں سر ہلایا، یعنی معلوم نہیں کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ایک نے آگے بڑھ کر مؤدب، بہت ہی مؤدب انداز میں ایک دم بدل گیا۔ مؤدب انداز میں پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ یہیں سے، اس نے اپنے انداز میں جواب دیا۔ اس کے لہجے سے پوچھنے والے کا مؤدب انداز ایک دم بدل گیا۔ اب اس نے قدرے روکھے انداز میں پوچھا، آپ کی تعریف اسے سمجھ میں نہ آیا کہ تعریف کے کیا معنی ہیں۔ پوچھنے والے کا رہا سہا مؤدب انداز، ادب والا انداز بھی ختم ہو گیا۔ اب اس نے سخت لہجے میں پوچھا، آپ کس کی مس ہے؟ مس کے معنی اسے معلوم تھے۔ اس نے کہا، بگل بردار۔ اس نے اپنی طرف سے بگل بردار پر بہت زور دیا تھا، لیکن سننے والا ذرا متاثر نہ ہوا۔ اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر مزید سختی آ گئی۔ آپ پیچھے آ جائیں، یہ کمانڈنٹ صاحب کی بیگم اور ان کے مہمانوں کی نشستیں ہیں۔ دیکھیے، شروع میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ خوش فہمی، بگل بردار یہ خوش فہمی میں تھا کہ میرے بگل پر سارے سپاہی، چھوٹے سے لے کر بڑے سپاہی افسران تک جمع ہو جاتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ خوش فہمی تھا کہ میرے حکم کے تابع